ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب وقال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ معزز حاضرین کرام اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اپنے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح سے دین کی تعلیم اور تربیت دی، اسی طرح دنیا میں رہنے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے، ایک انسان کو انسان بن کر رہنے کی بھی تعلیم دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت اور نظافت کی بڑی اہمیت بیان فرمائی۔ طہارت یعنی پاک رہنا، نظافت یعنی صاف رہنا۔ جس طرح طہارت کو آدھا ایمان بتایا گیا، اسی طرح نظافت کو بھی ایمان کا حصہ بتایا گیا۔ تو پاک رہنا یہ بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ پاکی کے بغیر نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو آدمی ناپاک رہے تو ناپاک آدمی کے قریب رحمت کے فرشتے ہی نہیں پہنچتے ہیں۔ اس لیے پاک رہنا بھی لازم اور ضروری ہے، اور الحمدللہ مسلمانوں میں پاک رہنے کا عام رواج بھی ہے۔ لیکن جس طرح پاکی کی اہمیت ہے، اسی طرح صفائی کی بھی اہمیت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمعہ کے دن غسل کرنے کی اہمیت بیان فرمائی، ترغیب دی۔ بلکہ ایک دور تھا کہ آپ نے فرمایا تھا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ ہر اس آدمی پر جو جمعہ کی نماز کے لیے مسجد آئے، جن پر جمعہ کی نماز فرض ہو، جو بالغ ہو، ان پر غسل کرنا ضروری ہے۔ ایک دور تک جمعہ کے دن غسل کرنے کو آپ نے ضروری کا درجہ دے رکھا تھا، اس لیے تاکہ امت کے اندر صاف رہنے کی بھی عادت پڑے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی صبح سویرے جگے، عمدہ طریقے سے غسل کرے اور اپنے بال اور کپڑے بھی دھوئے، غسل واغتسل، علماء نے لکھا ہے غسل کا معنی غسل ثیابہ ورأسہ، اپنا سر بھی دھوئے اور اپنے کپڑوں کو بھی دھوئے۔ تو دیکھیے صفائی کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی اہمیت کے ساتھ ترغیب دی ہے۔ اسی طرح
میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی، آپ نے مسواک کرنے کی بڑی اہمیت بیان فرمائی، اس لیے کہ عام طور سے لوگ منہ صاف رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے، اور منہ کے مہک اور بدبو سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آدمی کو خود اپنی مہک کا احساس نہیں ہوتا، اپنی بدبو کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب وہ بات کرے، ان کے قریب میں کوئی آدمی رہے تو ان کو احساس ہوتا ہے، اور منہ کی بدبو اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ بہت مرتبہ قریب میں اگر کوئی نمازی نماز کے لیے کھڑا ہو اور ان کے منہ سے بدبو آئے تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کرنا یہ منہ کی صفائی بھی ہے اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صفائی کو پسند فرماتے ہیں، اسی لیے اللہ مسواک کرنے سے خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ مجھے اگر امت کی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا کہ اگر مسواک کو میں ہر نماز کے لیے فرض کر دوں تو لوگ پریشانی میں پڑ جائیں گے، مشقت میں پڑ جائیں گے، تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو وجوبی طور پر ضروری قرار دیتا، فرض قرار دیتا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ آدمی جب مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے تو ان کو 70 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صفائی کے ساتھ نماز پڑھا۔ نماز میں رحمت کے فرشتے آدمی کے قریب میں آتے ہیں، رحمت کے فرشتے آدمی کے ساتھ نماز میں شریک ہوتے ہیں، تو اگر ان کے منہ سے بدبو نکلی، مہک نکلی، تو رحمت کے فرشتوں کو اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی۔ اور آدمی اگر مسواک کر کے نماز پڑھے، صاف ستھرا ہو کر نماز پڑھے، تو فرشتوں کو اس سے راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کر کے اگر کوئی نماز پڑھے تو اس نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ کتنا آسان اللہ کے نبی علیہ السلام نے نسخہ بیان کیا، ہم اپنی نماز کو کتنا زیادہ آگے بڑھا سکتے ہیں صرف ایک مسواک کر۔ اور اس میں بھی سہولت دی گئی کہ اگر بائی چانس کبھی مسواک ساتھ میں نہیں ہے تو اگر انگلی سے بھی رگڑ لے مسواک کی نیت سے تو اس سے بھی مسواک کی سنیت ادا ہو جائے، مگر ایسا نہ ہو کہ آدمی اسی کو اصل بنا لے۔ نائب تو اس وقت ہوتا ہے جب اصل موجود نہ ہو، اسی لیے بتایا کہ ہو سکتا ہے کبھی آدمی کے پاس ساتھ میں مسواک نہیں ہے، کہیں اور گیا ہوا ہے، گھر میں مسواک کو چھوڑ کے آیا ہے، تو ایسی صورت میں ہے کہ انگلیوں سے رگڑنے سے بھی ان کو مسواک کی فضیلت اور ثواب اس کو مل جائے۔ ظاہر ہے جب انگلی سے رگڑنے سے مسواک کا ثواب مل سکتا ہے تو برش میں تو منہ کی اچھی صفائی ہوتی ہے، اس لیے اگر مسواک موجود نہ ہو، کوئی آدمی برش کر لے تو بھی مسواک کی سنیت پر عمل ہو جائے گا، لیکن مسنون مسواک، لکڑی کا مسواک ہے، اس کو ادا کرے گا تو اس میں فضیلت زیادہ ہے کہ مسنون مسواک پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور مسواک کی سنت پر بھی عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ برش کرے گا تو ایک ثواب ملے گا، مسواک کی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن مسنون مسواک کو استعمال کرنے کا اجر نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں مسواک کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جیسے ابھی ٹھنڈی کا زمانہ ہے، عام طور سے ٹھنڈی کے زمانے میں ہمارے مدرسے میں طلبہ، اساتذہ سب گرم کپڑے پہنتے ہیں، وہ کپڑے رنگین ہوتے ہیں، اس کو اگر 15 دن تک بھی نہ دھوئیں تو جو ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ اس میں میل ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح اندر میں بنیان، اندر کے جو کپڑے ہیں ان کو کون دیکھنے جا رہا ہے؟ بہت مرتبہ ایک بچہ، ایک آدمی جو ہے کھیلتا بھی ہے، پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، لیکن اسی بنیان کو پہن کر پھر مسجد میں آ جاتا ہے۔ اب ان کی وجہ سے قریب والے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے۔ صاف حدیث میں ہے کہ مسلمان اصل میں وہ ہے جن کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے اندر والے کپڑے کو تو بار بار بدلنا چاہیے، ہر دن بدلنا چاہیے، نہیں تو کم سے کم جب اس میں مہک آنے لگے، بدبو آنے لگے، کوئی کھیل کود کیے، پسینہ آ گیا، تو کم سے کم بنیان بدل لیا جائے۔
اور اگر نہیں موقع ہوا تو ہمارے لیے کتنی بڑی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہے کہ ہم عطر لگائیں، خوشبو لگائیں۔ عطر لگانا، خوشبو لگانا یہ بھی ثواب کا کام ہے، سنت پر عمل ہے۔ 20 روپے میں، 40 روپے میں، 50 روپے میں ایک عطر کی شیشی خرید کر ہم 15 دن تک لگا سکتے ہیں۔ لیکن عطر بھی ہم اسی طرح کا لگائیں کہ ہمارے عطر سے بھی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ بہت مرتبہ بعض لوگ اتنے بھڑکدار عطر لگاتے ہیں کہ قریب والوں کو نزلہ ہی ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، آدمی اس طرح زندگی گزارے کہ ان کی ذات سے کسی کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے۔ حدیث میں ہے کہ تم اپنی ذات سے دوسرے کو نفع پہنچانے والے بنو۔ اگر تم نفع نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم دوسرے کو ضرر مت پہنچاؤ، تکلیف مت پہنچاؤ، اپنے ضرر سے دوسرے کو محفوظ رکھو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صاف ستھرا رہنے کا اہتمام کریں، اپنے بدن کو صاف رکھیں، اپنے بنیان کو صاف رکھیں، اپنے کپڑے کو صاف رکھیں، اپنے منہ کو صاف رکھیں۔ ایسی جگہ جہاں پسینہ بار بار زیادہ آنے کی وجہ سے مہک اور بدبو ہو جاتی ہے، جیسے بغل ہے اور اس طرح کی کچھ جگہیں ہیں، وہاں پر خاص طور سے اہتمام سے ان جگہوں کی صفائی ہو، ان جگہوں پر عطر لگا دیں، خوشبو لگا دیں، تاکہ ہماری جو ہے بدبو سے فرشتوں کو تکلیف نہ ہو، دوسرے آدمیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت کی چیزیں بیان فرمائی۔ فطرت کا بہت سے علماء مطلب بیان کرتے ہیں کہ فطرت کا مطلب ایسی سنت جو ہر نبی کے زمانے میں جو چیز سنت رہی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر نبی کے زمانے میں سنت رہی ہے، ان چیزوں کو فطرت کہتے ہیں۔ بعض علماء فطرت کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام نے جس عمل کو اپنایا اس عمل کو ہم اپنائیں۔ اس عمل کے مقبول عند اللہ ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اس لیے کہ کائنات میں اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب طبقہ، سب سے مقبول طبقہ جو ہے انبیاء کرام کا طبقہ ہے، جو بلا شبہ معصوم، بے گناہ، اللہ کے مقرب محبوب ہیں۔ تمام نبیوں کی جو ہے سنت ہے، اس میں مسواک کرنا بھی ہے، کلی کرنا بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت مرتبہ منہ میں بہت دیر تک منہ بند رہنے کی وجہ سے، بہت مرتبہ کچھ دیر تک بولتے رہنے کی وجہ سے منہ میں ایک مہک پیدا ہو جاتی ہے۔ تو المزمزہ یہ مستقل جو ہے فطرت کا آج کی چیز ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضو اور غسل میں بھی لے لیا کہ غسل میں بھی کلی کرنا ہی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہی ڈالنا ہے، وضو میں بھی کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ تو یہ اصل میں فطرت کی چیز ہے۔ اگر بالفرض ہم وضو نہیں کریں، وضو ہمارا ہے ظہر کے وضو سے ہم عشاء پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی نمازوں سے پہلے مسواک کر لیں، کلی کر لیں، تاکہ بہت دیر تک منہ بند رہنے کی وجہ سے ہمارے منہ میں بدبو پیدا نہ ہو، ہماری بدبو سے فرشتوں کو تکلیف نہ ہو، انسانوں کو، نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح ہم اپنے جگہ کو صاف رکھیں، استنجا خانوں کو صاف رکھیں۔ افسوس کی بات ہے، جس نبی نے جو ہے نظافت کو ایمان کا حصہ قرار دیا، جس قوم میں جو ہے نظافت کی سب سے زیادہ تعلیمات ہے، جس قوم کی حدیث کی، فقہ کی کتابیں شروع ہی ہوتی ہے طہارت اور پاکی سے، آج ہمارا کیا حال ہے کہ گندا رہنا یہ ہماری نشانی بن گیا ہے کہ اگر نالیاں بہت گندی ہیں تو اس کا مطلب یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ ایسا بھی سننے میں آیا کہ ایک سرکاری نالی ہے، عام نالی ہے، لیکن ایک آدمی اپنے گھر کے سامنے اس میں جو دیوار کھینچ دیتا ہے، جو ہے بانس گاڑ دیتا ہے، تاکہ ادھر کی گندگی بس وہیں تک رہے اور ہماری طرف نہ آئے۔ بتائیے اگر اس طرح سب لوگ بانس گاڑ دیں گے، اس طرح اگر سب لوگ رکاوٹ پیدا کر دیں گے، بیڑا اور دیوار کھڑی کر دیں گے،
تو اس صورت میں نالی کی گندگیاں بہہ کر جائے گی کیسے؟ اور یہ نہ سمجھیے کہ ہمارے پڑوسی کے سامنے جبڑے ہم جمع کر رہے ہیں، ہم تو گاڑ دیے ہیں، بانس اور بیڑھا لگا دیے ہیں، جال لگا دیے ہیں، ہمارے طرف کوئی گندگی نہیں آتی ہے۔ ادھر کی گندگیوں سے جو جراثیم پیدا ہوں گے، جو کیڑے پیدا ہوں گے، اس کا ضرر آپ کو بھی پہنچے گا۔ اسی لیے ہماری نالیاں صاف ہونی چاہیے۔ جو سرکاری نالی ہے، ہمارا اپنا ذاتی نہیں ہے، اس میں اس طرح عمل دخل کرنا شرعاً جائز بھی نہیں کہ آدمی نالی میں بیڑا لگا دے تاکہ جو ہے ہماری طرف جبڑے آئے ہی نہیں۔ اس طرح سے ایک عمومی فائدے کی چیزوں کو نقصان میں ڈالنا ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم پڑھے لکھے لوگوں سے اس طرح کے کام ہو رہے ہیں جو کسی بھی طرح انسانیت کے بھی خلاف بات ہے۔ تو لہذا ہمارا محلہ بھی صاف ہونا چاہیے، ہمارا استنجا خانہ صاف ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ بعض لوگ ڈھیلا استعمال کر کے اپنی غلاظت والے ڈھیلا کو استنجا خانہ ہی میں ڈال دیتے۔ اب بتائیے دوسرا آدمی جب جائے گا، ان کی نگاہ دوسرے کی غلاظت پر پڑے گی تو ان کی طبیعت میں کیسی کراہت پیدا ہوگی؟ آدمی کو اپنی ناپاکی کی کراہت کم ہوتی ہے، دوسرے کی ناپاکی کو دیکھ کر زیادہ کراہت ہوگی، اور وہ خود دوسری مرتبہ جب استنجا آئے گا اور ڈھیلے میں نجاست کو دیکھے گا تو خود ان کو بھی کراہت ہوگی۔ لیکن نہیں، سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ ڈھیلا کلوف استعمال کرنا سنت ہے، یہ سنت پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، یہ حرام پر عمل کرنے والے ہیں۔ دوسروں کو ایذا پہنچانا حرام ہے، ڈھیلا استعمال کرنا یہ زیادہ سے زیادہ افضل ہے، مستحب ہے۔ اس لیے استنجا خانوں کو بھی صاف رکھیں۔ اگر آپ کو مستحب پر عمل کرنا ہے تو پولیتھین میں ڈھیلا لے کر جائیں اور وہاں سے ناپاکی والا ڈھیلا پولیتھین میں لا کر کسی جو ہے جگہ گاڑ میں، کسی جگہ ایسی جگہ رکھیں کہ لوگوں کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ ڈھیلا کو استنجا کے گڑھے میں ڈال دینا، اس سے حوض بہت جلدی ٹینکی بھر جائے گی۔ اس میں بھی جو ہے اگر مسجد کا استنجا خانہ ہے تو مسجد کی کمیٹی پریشان رہے گی۔ تو یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کی چیزیں ان کو قرار دیا کہ یہ گویا کہ فطرت کے خلاف آدمی کام کر رہا ہے جو ان پر عمل نہیں کر رہا۔ اسی طرح بغل کو صاف کرنا جو ہے 40 دن ہو جائے تب تو وہ گنہگار ہوگا، مکروہ ہے۔ ناف کے نیچے کے بال کو صاف کرنا 40 دن تک اگر صاف نہیں کیا یہ آخری حد ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ انتظار ہی کریں کہ 39 دن پر ہی صاف کریں گے، بلکہ آدمی کو جو ہے بار بار صاف کرنا چاہیے، ہر ہفتہ صاف کر لینا چاہیے۔ اس کی صفائی سے ذہن میں بھی تیزی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے بغل کے بال صاف ہوں، زیر ناف صاف ہو، اسی طرح سے ناک میں گندگی نہ ہو، کان میں میل جمع نہ رہے۔ اس چیزوں کا بھی خیال رکھنا یہ نیکی کا کام ہے کہ ہمارا جسم کسی بھی طرح جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم جو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں۔ ہم ایسا نہ بنائیں کہ ہم کو یا دوسرے کو کسی بھی طرح سے تکلیف ہو۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے داڑھی تو بڑھانے کے لیے کہا، مونچھ کو کترنے کا حکم دیا۔ آپ مونچھ اس طرح کترتے تھے کہ دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ شاید کہ حلق کر دیا، کہ آدمی جو ہے کینچی سے ایک دم بہت باریک کتر دے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید بلیڈ سے حلق کر دیا۔ بلیڈ سے حلق کرنا یہ مکروہ ہے، یہ منع ہے۔ بلیڈ سے مونچھ کا حلق نہیں ہونا چاہیے جس طرح ہم سر وغیرہ کا حلق کرتے ہیں، لیکن کینچی سے اس طرح کترنے میں اتنا مبالغہ کرنا کہ جو ہے لگے کہ گویا کہ بلیڈ سے آدمی نے جو ہے صاف کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس لیے مونچھ کو بھی آدمی جو ہے صاف کرے، اس کو کترے۔ بعض لوگوں کے مونچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ دیکھنے میں لگتا ہے کوئی سادھو بابا آ گیا، اور جو ہے اس کو لوگ بزرگی سمجھتے ہیں، اس کو لوگ سادگی سمجھتے ہیں کہ بڑے اللہ والے ہیں، کوئی خیال نہیں، جو ہے لنگی کدھر جا رہی ہے، مونچھ کدھر جا رہے ہیں۔ یہ ہم نے جو معیار بنایا ہے یہ بہت غلط معیار ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ مسواک کا اہتمام کریں، صفائی کا اہتمام کریں، پاکی کا اہتمام کریں۔
خاص طور سے ٹھنڈی کے زمانے میں چاہے ہم کرتا 15 دن پہنیں مگر بنیان بار بار بدلیں، اندر والے کپڑے کو بار بار بدلیں تاکہ اس میں بدبو نہ پیدا ہو۔ ہم بغل کے بال کا اہتمام سے صفائی کریں، زیر ناف کا اہتمام سے صفائی کریں، تو انشاءاللہ ان اعمال کی وجہ سے بھی ہم کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ ایک نبی نہیں، تمام نبیوں کی سنت پر جو ہے ہم کو عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے بعد بھی بعض لوگوں کے جسم سے بہت جلدی مہک آنے لگتی ہے، بعض کے پسینے میں زیادہ مہک ہوتی ہے، زیادہ بدبو ہوتی ہے، تو عطر کا استعمال کریں۔ اللہ کے نبی نے 4 چیزوں کو اہم نبیوں کی، رسولوں کی سنت قرار دیا ہے، ان میں سے عطر لگانا بھی ہے، خوشبو لگانا بھی ہے۔ تو خوشبو کا بھی آدمی استعمال کرے تاکہ ان کے بدن سے کوئی تکلیف نہ جو ہے ایسی اذیت والی بدبو نہ آئے کہ نمازی کو، قریب والوں کو، فرشتوں کو تکلیف ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔